السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں اور خصوصاً پشاور میں کتنے ہسپتال بنائے، اور یہ بات بھی چل رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت نے کتنی یونیورسٹیاں بنائیں اور یونیورسٹیوں کا آج کیا حال ہے۔ یہ تمام موضوع ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب نے LRH کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ نہ صفائی کا انتظام تھا، نہ وہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اچھی خبر تھی۔ انہوں نے اس صورتحال کا اور اس سنگینی کا نوٹس لیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہاسپٹل کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو برطرف کر دیا جائے۔ کیا وزیر اعلیٰ کے احکامات پر عمل درآمد ہوا؟ LRH کی انتظامیہ نے انہیں کیا جواب دیا، اور وزیر اعلیٰ صاحب کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جناب پہلے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے 17 دسمبر کو LRH کا دورہ کیا۔ وہاں پہ چونکہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک شخص یہ فریاد کر رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو، اس کے بچے کو علاج کی سہولت میسر نہیں آ رہی، اور وہاں پہ ہاسپٹل میں اس کو داخل نہیں کیا جا رہا، جس پر وزیر اعلیٰ صاحب خود گئے، تمام صورتحال کا انہوں نے جائزہ لیا۔ انہیں احساس ہوا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے، بلکہ حکومتوں نے 2013 سے اب تک ہیلتھ کے جو نظام ہے اس میں کاغذی کارروائی میں تو کافی چینجز کی ہیں، لیکن آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ MTI تو بنا دیا گیا، 2015 میں MTI ایکٹ نافذ کر دیا گیا، 2016 کچھ امینڈمنٹس کی گئیں، لیکن وہ ایک ایسا نظام بن گیا ہے جس میں کوئی احتساب ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا بورڈ جو ہے، سب آل اینڈ آل وہ بورڈ ہے، ان کی مرضی ہو تو بورڈ کو جواب دیتے ہیں، ورنہ کسی کو جواب نہیں دیتے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے جب صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ہاسپٹل ڈائریکٹر ہیں کرنل ریٹائرڈ ابرار، ان کو فوری طور پر برطرف کر دیا جائے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا پیڈز کا جو وارڈ ہے، جو اس کا جو شعبے کا انچارج ہے، اس کو بھی سسپینڈ کر دیا جائے، اور اس کی رپورٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ اسی دن 24 آورز میں، بلکہ اسی دن انہوں نے کہا اس پہ کو عمل درآمد کر کے مجھے رپورٹ دی جائے۔ آج 30 تاریخ ہے، 30 دسمبر، 13 دن بعد بھی کوئی رپورٹ نہیں دی گئی، اور میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو انٹرنل یہاں پہ سیکٹری ہیلتھ نے جو لیٹر بھیجا انکوائری کے حوالے سے اور یہ تمام احکامات بھیجے، ان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ MTI ایکٹ کے اندر میں نے بتایا کہ بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ سب اختیار اس کے پاس ہے۔ اس پر بورڈ آف گورنر نے جب لیٹر گیا، انہوں نے اپنی ایک انکوائری بنا دی، اور اس انکوائری میں کہا گیا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا وزیر اعلیٰ نے جو الزامات لگائے ہیں کیا وہ درست ہیں یا نہیں۔ میرے سورسز بتاتے ہیں کہ وہ رپورٹ جو آئی اس میں بتایا گیا کہ جناب ہاسپٹل ڈائریکٹر کا کوئی قصور نہیں اس کے اندر، لہٰذا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ میری کچھ سورسز سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی یہ تو MTI ایکٹ ہے، اس کے اندر وزیر اعلیٰ کا کیا کام ہے، اور وزیر اعلیٰ کے احکامات ہم کیوں مانیں گے؟ ہمارا بورڈ ہے، بورڈ جو کہے گا ہم بورڈ کے تحت کام کرتے ہیں، حکومت کا کام بورڈ بنانا ہے، اس کے بعد حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ امپلائیز کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، ان کا قصور کیا ہے، اور کیا کسی کو ہم بغیر نوٹس کے، بغیر شوکاز دیے، بغیر انکوائری کے، بغیر صفائی کا موقع دیے کسی کو ہم برطرف کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کرنل صاحب پچھلے 5 سال سے LRH کے ہاسپٹل ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے
ان کا یہ بھی جو ہمارے سورسز ہیں کہ جی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، وہ بڑے زبردست انسان ہیں۔ بہرحال ایک کام یہ ہوا کہ 31 دسمبر کو ان کا 5 سالہ کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا، تو میری ترجمان سے بات ہوئی، LRH کے عاصم بڑے اچھے ترجمان ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان کا کانٹریکٹ جو ہے اس کی رینیول نہیں کریں گے اور انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ اخبار میں جو ہے آج اشتہارات چھاپ دیے گئے ہیں نئے ڈائریکٹر کے لیے، لہٰذا جو وزیر اعلیٰ صاحب کی جو بات تھی وہ بھی پوری ہو گئی، یہ اپنا ٹینیور مکمل کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کے جو احکامات تھے اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح بہت سے واقعات ہیں۔ یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ دیکھیں نا، ہاسپٹل کو فنڈز جو ہے صوبائی حکومت سے ملتے ہیں، یعنی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ملتا ہے، پھر وہ حکومت کو جواب دہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال MTI ایکٹ ہے، اور میں پہلے بھی کہتا تھا کہ دیکھیں MTI ایکٹ بنانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اسپتالوں میں اگر بیڈ جگہ نہیں ہے تو اس میں اس کا ہاسپٹل ڈائریکٹر کیا کرے گا؟ ایکسپینشن چاہیے آپ کو، یہاں بڑا اسپتال چاہیے، 5000 بستروں کا بڑا اسپتال چاہیے۔ یہاں تو حالت جو ہے بڑی عجیب سی بن گئی ہے کہ یہاں ایک ایک بیڈ پہ 3 بچے، ایک ایک بیڈ پہ 2 3 مریض ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ اس فیسلٹی کو بڑھائیں گے نہیں، زیادہ نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مریضوں کو اچھی جو وہاں پہ دیکھ بھال ہے وہ کر سکیں، ان کو میڈیکیشن کر سکیں۔ ان کی ڈاکٹروں پر بھی بوجھ ہے، ظاہر ہے مریض جب بڑھ جائیں گے، یہاں پہ ایک وارڈ میں یا ایک بستر پہ ایک مریض ہو اور 3 ہوں تو ڈاکٹر کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ جو ہے MTI سے بالا ہے۔ MTI ایکٹ میں بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن جو گنجائش کا کیپیسٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، پشاور کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں جناب ہمارے معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ انکشاف یہ ہے کہ جناب ہم نے LRH کو بنایا ہے، ہم نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کو بنایا ہے، ہم نے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل بنایا جس کو شیرپاؤ اسپتال بھی کہتے تھے۔ یہ انہوں نے ایک بات کی ہے، لیکن میرے خیال میں کہ وہ بات کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، کہ ان کا کہنے کا شاید یہ تھا کہ اس کے اندر ہم نے اس کی امپرومنٹ کی ہے، اس کے اندر ہم نے کافی کام کیا ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ گئے کہ جناب یہ اسپتال تو PTI نے بنائے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا پر ایک کمپین چل رہی ہے، اور ظاہراً جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ہم نے LRH بنایا ہے، ہم نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس بنایا ہے، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل بنایا ہے۔ حالانکہ یہ تو لیڈی ریڈنگ کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہ کب بنا۔ پھر جو KTH ہے وہ بھی بہت پرانا ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس بھی کافی پرانا ہے۔ تو اگر اس قسم کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ذرا احتیاط سے کرنی چاہیے کہ جناب آپ نے کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں، تو جب آپ نے نہیں بنایا تو آپ کہیں کہ ہم نے تو ہاسپٹل نہیں بنائے بلکہ ان کی جو سروسز ہیں اس کو امپروو کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سروسز کو امپروو کیا ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب پھر کیوں برہم تھے اور انہوں نے جا کے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ تو یہاں پہ آ کے تحریک انصاف پھنس جاتی ہے۔ پھر ایک چیز چل رہی ہے جناب پشاور یونیورسٹی کی، جو ہے نا وہ ایریل فوٹیج چل رہی ہے کہ یہ ہم نے بنائی ہے۔ یونیورسٹی تو 1950 کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ٹھیک ہے شعبے پہلے جب ہم پڑھتے تھے اس وقت شعبے کم تھے، پھر ان کو بلڈنگز کو گرا کے نئی بلڈنگز بنانے کا سلسلہ تو یہ پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے۔ ایک بلڈنگ گرائی جاتی ہے، دوسری بنائی جاتی ہے، بڑی کی جاتی ہے، اس کے اندر کمرے زیادہ کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی پشاور یونیورسٹی بھی ہم نے بنا دی ہے، اور یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے۔ میرے خیال میں کہ تحریک انصاف کو فوکس کرنا چاہیے گورننس پر، اور یہ جو بات ہے نا کہ یونیورسٹیاں ہم نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے پچھلے 10-12 سال میں انہوں نے کچھ یونیورسٹیاں بنائی ہیں، لیکن یہ کام NP کے دور میں شروع ہوا تھا جب یونیورسٹیاں بننا شروع ہوئیں زیادہ۔
اب زیادہ یونیورسٹیاں بننے کا نقصان بھی ہوا ہے اور فائدہ بھی ہوا ہے۔ فائدہ اس سینس میں ہوا ہے کہ بچوں کو داخلے اپنے علاقوں میں مل رہے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو سیاستدانوں کو ہوا ہے کہ انہوں نے بھرتیاں کروائی ہیں، اور یہ جو یونیورسٹیاں ہیں یہ روزگار کے دفاتر بن گئے ہیں، جہاں پہ پی این مالی سے لے کے اور وی سی تک کی بھرتیاں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ تعلیم کا نظام کا بھی بڑا غرق ہو گیا ہے، کیونکہ جب اتنے زیادہ یونیورسٹیز ہوں گی، کمپٹیشن بھی جو لیکچرز کا ہے یا پروفیسرز کا ہے وہ کافی ڈاؤن چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو چاہیے، لیکچر چاہیے، پروفیسر چاہیے، تو کوالٹی کمپرومائز ہوئی ہے، اسٹوڈنٹس کی کوالٹی بھی کمپرومائز ہوئی ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے آج، وہ ان یونیورسٹیوں کو چلانے کا آ رہا ہے، یعنی یہ ساری کی ساری خسارے میں ہیں۔ آئی ایم سائنسز اور کے ایم یو، یہ دو یونیورسٹیاں جو ہیں یہ کچھ بہتر چل رہی ہیں، وہ بھی یہ بڑی بڑی فیسیں لے رہے ہیں لوگوں سے، انہوں نے کافی ساری چیزیں پرائیویٹ کر دی ہوئی ہیں، تو یہ وہاں سے پوری کر رہے ہیں، پروفیشنل اس میں یہ کما رہے ہیں۔ باقی یونیورسٹیوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، پشاور یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی، اسلامیہ کالج، ان کے پاس نہ پینشن کے پیسے ہیں، نہ ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے ہیں، نہ اخراجات زیادہ ہیں، انکم کم ہے، حکومت بہت کم پیسے دیتی ہے، وفاق نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، صوبے نے بھی اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹیاں بنانا جو ہے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر یونیورسٹی ایک ہی ہوتی اس کے کیمپسز بنا دیتے تو میرے خیال میں کہ وہ ہوتا مردان کیمپس، پھر اسی طرح سوات کیمپس ہوتا، ڈی خان کیمپس ہوتا، اور ایک مینجمنٹ رہتی تو شاید کچھ اس میں بہتر۔ لیکن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یونیورسٹیاں زیادہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنی ڈور سٹیپ پہ جو ہے تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ ملنے چاہیے۔ لیکن اتنی یونیورسٹیاں بنانے سے مسائل جو ہیں وہ بڑے بھی ہیں۔ اب کئی یونیورسٹیوں میں طلباء ہی نہیں ہیں کہ ایڈمیشن کے لیے، اور کئی یونیورسٹیاں ہیں کہ وہاں پہ فیکلٹی نہیں ہوگی، کہیں پہ بلڈنگز پوری نہیں بنی، بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تباہی میں سارے لوگ ملوث ہیں۔ یونیورسٹیز کا ماحول جو ہے اب وہ نہیں رہا۔ جب ایک کمپٹیشن تھا، لوگ، پشاور یونیورسٹی تھی تو چند یونیورسٹیوں سے صوبہ چل رہا تھا، لیکن اب اتنی یونیورسٹیاں بنا دی گئی ہیں کہ اب وہاں کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے۔ تو اب یا تو ان کو تجارتی مقاصد کے تحت چلانا پڑے گا کہ آپ ان کی فیسیں لیں باری باری، تو پھر بچے جو ہیں وہ کیا اس میں مطلب ان کے پاس اگر اتنے فیس نہیں ادا کر نہیں سکتے تو وہ پھر کیا کریں گے۔ تو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کا تو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ روز بروز گر رہا ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس پچھلی تقریباً 13 سال سے ان کی حکومت ہے صوبے میں، انہوں نے اگر یہی کہنا ہے کہ جی یہ یونیورسٹی بھی ہم نے بنائی ہے اور ہاسپٹل بھی ہم نے بنائے ہیں، تو میرا خیال میں کہ یہ درست نہیں ہے۔ انہیں جو ہے حقیقت ہے یا جو حقائق ہیں وہ پیش کرنے چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔